السلام علیکم۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو شمع بینی پر ہوگی۔ شمع بینی جو کہ ٹیلی پیتھی کی دوسری مشق کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے دبا بینی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ دبا بینی سے آنکھیں مضبوط ہو جائیں، اتنی مضبوط کہ شمع بینی کی نقصان دہ شعاعوں کو روک سکیں اور فائدہ مند شعاعوں کو آنکھوں کے رستے جذب کر کے یکسوئی کو نکھار بخشے۔ آنکھیں مضبوط ہو جاتی ہیں دبا بینی سے تو پھر شمع بینی کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، ورنہ اگر ڈائریکٹ شمع بینی کی جائے تو خدشہ ہے کہ آنکھوں کو نقصان ہو یا بینائی کمزور ہو جائے۔ شمع بینی خیال کی قوت کو مستحکم کرتی ہے، ذہن کی سکرین پر تصویریں ابھارنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ شمع بینی کی مدد سے انسان کسی بھی شخص کو ہزاروں میل کے فاصلے سے ہپناٹائز کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف۔ شمع بینی کا کام ہے ان لوگوں کے دماغوں تک رسائی جو آپ سے سینکڑوں میل دور اپنے گھروں محلوں میں محفوظ ہوں، اور آپ ان کے دماغ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے شمع بینی کو ٹیلی پیتھی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ شاید ہی ٹیلی پیتھی کی ایسی کوئی کتاب ہو جس میں شمع بینی کا ذکر نہ ہو۔ تو کسی کو دور سے ہپناٹزم کرنے کے لیے شمع بینی کے ساتھ ساتھ سیلف ہپنوسس مطلب خود تنویمی، جسے انگلش میں سیلف ہپنوسس، اپنے آپ کو ہپناٹائز کرنا میں بھی مہارت ہو۔ ویسے تو تسخیر ہمزاد کے لیے بھی شمع بینی بہترین ہے۔ اچھا، اگر ہمزاد ویسے عملیات کے ذریعے قابو کیا جائے نا تو وہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اور پھر جن کی یکسوئی نہیں ہوتی وہ تو چاہے تین تین چیلے کر لیں، وہ ہمزاد کو نہیں قابو کر سکتے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو شمع بینی جو اس کے لیے بہترین ہے، اس سے یکسوئی بھی ملتی ہے اور اس کی مدد سے انسان بغیر کسی چلے، وظیفے اور حصار کے ہمزاد کو تسخیر کر سکتا ہے۔ ویسے بھی شمع بینی کو ارتکاز توجہ کی مشقوں میں بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور زور آور اثر ہوتی ہے، اور اثر بہت جلدی کرتی ہے، لاشعور کی مخفی قوتوں کو بیدار کرتی ہے۔ اچھا، طریقہ اس کا یہ سے 2.5 یا 3 فٹ کے فاصلے پر ایک موم بتی روشن کر لیں، آنکھوں کی بالکل سیدھ میں ہو، اوپر نیچے نہ ہو، مطلب نہ آپ کو گردن اٹھا کر دیکھنا پڑے نہ گردن جھکا کر، اور کمر اور گردن سیدھی رکھیں جیسا کہ دبا بینی میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو موم بتی اچھی قسم کی ہو، چائنا کی موم بتی لے لے 10 روپے والی، چھوٹی نہ لیں۔ موم بتی اچھی قسم کی ہو، وہ جو ہلکی ہوتی ہے نا وہ پھر دھواں چھوڑتی ہے اور اس کی لو پھڑپڑاتی ہے، تو دھواں سے آنکھوں کو نقصان پہنچے گا۔ اور بند کمرے میں یہ مشق کریں جہاں سے ہوا ذرا بھی نہ آئے، کیونکہ ہوا جب آئے گی تو شمع کی لو پھڑپڑائے گی اور آپ کی مشق میں مداخلت کرے گی، اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ ہوا باہر سے نہ آئے۔ تو اب آپ نے شمع کو دیکھنا شروع کر دینا، پہلے اس کو 2-3 منٹ تک جلنے دے، جب شعلہ متوازی ہو جائے اور ٹھہرا آ جائے تو پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اس کی شروعات 15 منٹ سے کریں، پھر 1 مہینے تک 45 منٹ تک اس کو لے جائیں، اور پھر روزانہ 45 منٹ کرتے رہیں۔ چونکہ آپ پہلے دبا بینی کر چکے ہیں اس لیے مسئلہ نہیں ہوگا، آنکھوں میں جلن وغیرہ بالکل نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
یہ مشق رات کو کرنی چاہیے، مطلب پھر یہ مشق کر کے سو جانا اور کوئی کام نہ کرنا، مطلب سونے سے پہلے یہ مشق کرنی ہے، مشق کرنے کے بعد فوراً سو جانا ہے۔ تو اس کے بھی دو طریقے ہیں شمع بینی کے۔ پہلا طریقہ تو ہے کہ شمع بینی کی جو لو ہے نا اس کے درمیان میں دیکھا جاتا ہے، شمع بینی کے درمیان میں دیکھا جاتا ہے، وہ جس میں سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے نا، نور ہوتا ہے جس میں زیادہ، اس کے درمیان میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ پہلا ذرا مشکل ہے، اس میں آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے اس کا، اس میں پوری شمع کی لو کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا نسبتاً آسان ہے، اور میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ دوسرا طریقہ ہی استعمال کریں، وہ آسان بھی ہے اور اس میں آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے طریقے میں جو ہے وہ نظر زیادہ لگتی ہے تو آنکھوں میں جلن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے پہلے طریقے سے، اس لیے بہتر ہے کہ دوسرا طریقہ کریں۔ جب آپ کچھ دن کریں گے تو پھر آپ کو جیسے ہی آپ بیٹھیں گے تو آپ کو 15 یا 20 منٹ کے بعد اپنی آنکھوں سے مختلف رنگ نکلتے دکھائی دیں گے، اور پھر وہ رنگ شمع کی لو کے ارد گرد پھیل جائیں گے۔ پھر شمع کی لو میں آپ کو تھوڑا بہت کچھ نظر بھی آ سکتا ہے۔ عام طور پر ایک لڑکی رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے اکثریت کو شمع کی لو میں۔ جب آپ کرتے رہیں گے تو 3-4 ماہ بعد آپ کو پھر اس مشق سے گرمی کا احساس ہوگا، آپ کے وجود میں حرارت پیدا ہوگی۔ جیسے ہی آپ شمع بینی کرو گے تو آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جائے گی شمع کی اپنے اندر، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ناک کے مقام پر شمع روشن ہے، بالکل حرارت محسوس ہوگی آپ کو ناک کے مقام پر، پیٹ میں۔ اور پھر اگر آپ صرف آنکھیں بند کر کے شمع کے سامنے بیٹھ جائیں نا تو پھر بھی آپ کو وہی حرارت محسوس ہوگی، گرمی کا احساس۔ تو اس مشق کو کم سے کم 6 ماہ تک کرنا چاہیے۔ اچھا، جب آپ رات کو یہ مشق کر لیں تو اس کے بعد جب مشق کر لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے 5 منٹ تک اسی شمع کی لو کا آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے کہ وہی چیز، وہی شمع جل رہی ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا تصور کرنا۔ اس کے بعد اور کوئی کام نہیں کرنا اور آپ نے سو جانا ہے۔ یہ مشق یاد رکھیں، رات کو کریں اور رات کو کرنے کے بعد فوراً سو جانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ خیال کی قوت کو مستحکم کرتی ہے۔ اچھا، جب آپ اس کو کچھ عرصہ کر لیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں تصویریں بننی شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز کا تصور کرو گے وہ آپ کو حقیقت کی طرح نظر آئے گی، اگرچہ وہ خیالی ہوگی مگر آپ کے لیے حقیقت ہوگی۔ ہمزاد بھی اسی مرتبے پر تسخیر ہوگا اور ٹیلی پیتھی بھی یہیں پر ہوگی۔ تو یہ ہے شمع بینی۔ تو اس کے لیے آپ کو سیلف ہپنوسس بھی کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر آپ اس طرح کے نتائج چاہتے ہیں نا تو سیلف ہپنوسس بھی لازمی ہے۔
سیلف ہپنوسس میں انسان کا لاشعور جاگ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ شمع بینی سے نا شہوت بہت زیادہ پیدا ہوگی، بہت زیادہ شہوت ابھرے گی آپ کی، تو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بے انتہا شہوت ابھرتی ہے شمع بینی سے، تو اس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، چونکہ وہ لاشعور سے ابھر کر شعور کی سطح پر آ جاتی ہے۔ اس طرح کا معاملہ اکثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی شمع بینی کی ویڈیو۔ شمع بینی کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم کسی کو ایسے شخص کو ہپنوٹائز کر سکیں، ایسے شخص کے لاشعور میں اپنا پیغام پہنچا سکیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہم سے ہزاروں میل دور ہے، اس کے لیے ہوتی ہے شمع بینی۔ اچھا، کسی کے لاشعور میں پیغام پہنچانے کا طریقہ پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ شمع بینی جاری رکھیں۔ یکسوئی کے لیے بہترین مشق ہے۔ اگر آپ نے شمع بینی کو کافی عرصہ جاری رکھا، 2-2.5 سال، تو پھر شمع بینی سے آخر میں ایک خوبصورت شکل کی ایک لڑکی تسخیر ہوگی جسے آپ پری کہہ لیں۔ وہ اگرچہ خیالی ہوگی مگر آپ کے لیے حقیقت ہی ہوگی، اور آپ جو کام کہو گے وہ کرے گی۔ یہ وہی شکل ہوگی جو آپ کو شمع بینی دوران شمع بینی کی لو میں دکھائی دیتی ہے، وہ لڑکی رقص کرتی ہوئی، یہ وہی آخر میں تسخیر ہو جاتی ہے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ آپ کو بالکل حقیقت کی طرح دکھتی ہے، اور آپ جو کام کہو گے وہ کرے گی، جیسے انسان ایک پری تسخیر کر لیتا ہے۔